عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف بزرگی کبریائی بڑائی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے جس نے ہم سبوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا. بعدہ درود و سلام کے نذرانے میں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی جماعت پر بالخصوص سرور کائنات تاجدار مدینہ رسول عربی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جس دین کا علم بردار بنایا اس دین میں مساجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں اور ان مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان مساجد سے بہت ساری عبادتوں کو جوڑ کر مختلف جہاد سے تعلق رکھنے والے رنگ و نسل کی تمام تفریقوں کو مٹا کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر اکٹھا کر دیا. اور آپ اس خوبصورتی کو مساجد میں دیکھتے ہوں گے کہ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مسلمان ان مساجد کے اندر آ کر کے ایک صف میں کھڑے ہو کر کے ایک قبلے کی طرف رک کر کے ایک رب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات کو انجام دیتے ہیں. اس طرح کی خوبصورتی دنیا کے کسی مقام پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. یہ مساجد کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کی اہمیت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اپنے احادیث کے اندر اجاگر کیا. الغرض یہ کہ مساجد مسلمانوں کا وہ مرکز ہے کہ جہاں پر مسلمان نہ صرف یہ کہ عبادات کو انجام دیتے ہیں بلکہ مساجد میں آ کر کے اپنی بہت سارے مسائل کو، اپنی حاجات کو، اپنے دکھ درد کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے ان دکھ درد کو، ان مسائل کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں. چونکہ میرا یہ موضوع نہیں کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے، اس بنیاد پر اس پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے ذمہ داران نے جو موضوع دیا تھا مساجد کے آداب کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے. اور ان آداب کو جاننا میرے بھائیوں تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے. اس وجہ سے کہ کچھ نہیں تو کم از کم 5 وقت کی نمازوں کے لیے ایک مسلمان مسجد کی طرف رخ کرتا ہے. اگر اسے آداب نہیں پتہ ہوں گے تو ظاہر وہ ادا نہیں کر سکتا. اس بنیاد پر ان آداب کو جاننے کی اور اسی طرح اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی، نافذ کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین،
میں نے جو ترتیب دی ہے اس تعلق سے میں نمبرات کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا درجہ یہی کہ سب سے پہلی چیز مساجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مساجد کی صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہمارے یہاں تو یہ فکر پائی جاتی ہے کہ مساجد کو جگہ جگہ تعمیر کی جائے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا اس فکر کے اندر سب سے زیادہ متحمل آپ پائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن مساجد کی صاف ستھرائی کا، مساجد کے کو صاف کرنے کا خاص خیال مسلمانوں کے نہیں پایا جاتا۔ آپ دیکھیں گے مساجد کے اندر خادمین کو تو رکھا جاتا ہے کہ مساجد کی وہ صاف ستھرائی کریں، اگر خادمین سے کوئی کوتاہی ہو جائے، مساجد کے اندر خادم رکھنے کے باوجود بھی ہم کسی جگہ پر کوئی کچرا دیکھتے ہیں، کوئی گندگی دیکھتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھتے کہ مساجد کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، شور و غبار کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ کچرا ہے، ہاں ادھر ادھر باتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ مسجد کا یہ ادب ہے اور صاف ستھرا رکھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم رہا کرتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مساجد کی صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے اور مساجد کو ہمیشہ معطر رکھا جائے۔ اگر ایک انسان مساجد کو معطر نہیں رکھ سکتا، اگر سارے لوگ یہ سمجھے کہ خوشبو لگانے کی کتنی فضیلت ہے، سارے لوگ اپنے گھروں سے خوشبو لگا کر کے آئے، تو ویسے بھی میرے بھائیوں مساجد ویسے بھی معطر ہو جائیں گی، لیکن عام طور پر مساجد کے اندر خوشبو کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن صاف ستھرائی کے تعلق سے مسلمانوں کے یہاں رجحان بہت کم پایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جہاں صاف ستھرائی کے تعلق سے خادمین رکھتے تو ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم کہیں کچرا دیکھیں، گندگی دیکھیں، تو یہ سمجھے کہ مسجد کا یہ ادب ہے کہ اس کچرے کو ہم خود جا کر کے باہر پھینک دیں، اس ادب کو آپ سمجھیں۔ جہاں پر یہ چیز کمی مسلمانوں کے اندر کمی پائی جاتی ہے، وہاں پر ایک بڑی کمی یہ بھی ہے کہ جو مساجد کے لیے خادمین مقرر کیے جاتے ہیں ان کو لوگ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سماج کا بہت بڑا المیہ ہے۔ جہاں یہ انسانیت کی بے حرمتی ہے، وہیں پر مساجد کی بھی ایک طرح سے توہین ہے کہ ایک بندہ مساجد کی صاف ستھرائی کے لیے رکھا گیا ہے اور آپ اسے حقارت کی نگاہ سے اس بنیاد پر دیکھیں کہ وہ مساجد کی صاف ستھرائی کرتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد کی صاف ستھرائی کے لیے ایک کالے کلوٹے رنگ کی عورت کو رکھا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کتنی اہمیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اس عورت کی، کالے رنگ کی عورت کو رکھا گیا تھا مسجد کی صاف ستھرائی کے لیے۔ کچھ دنوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں دیکھتے ہیں، اہمیت تھی نا، ایک درد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فوراً سوال کیا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی، بہت دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات ہو چکی اور ہم نے دفن کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کہاں ہے اس کی خبر، اگر وہ مر گئی تھی تو تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام نے بھی اسے حقیقی سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ عورت کو اہمیت تو دی جانی چاہیے، ایک انسانیت کا تقاضا تھا، وہیں پر ایک بڑی شے یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت دینے کی کہ وہ اللہ کے گھر کی صاف ستھرائی کرنے والی عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت کیا، اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ جانکاری مل گئی کہ وفات پا چکی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کہا ہے، قبر کو معلوم کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خادمین کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں کتنی ہوا کرتی ہے، اور ہمارے دلوں میں ہمارے یہاں خادمین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مساجد کے آداب میں سے پہلا ادب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے مساجد کے آداب میں سے کہ جب بھی ہم مسجد کی طرف رخ کریں تو ایسی کوئی چیز کھا کر کے پی کر کے نہ آئے جس کی بنیاد پر ہمارے منہ سے بدبو آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر کی وہ حلال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا کہ مساجد میں فلا یقربن مسجدنا، ہماری مساجد کی طرف وہ بندہ قریب بھی نہ آئے جو پیاز کھا کر کے آئے، لہسن کھا کر کے آیا ہوا ہو، وہ ہماری مسجد کی طرف کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ چیزیں پیاز کا کھانا، لہسن کا کھانا، یہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ جب ایک بندہ ایسی حلال چیزوں کو
جن کے کھانے کی بنیاد پر منہ سے بدبو آتی ہے مسجد کے قریب نہیں آ سکتا، تو جو لوگ میرے بھائیوں حرام چیزیں کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، انہیں بتلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کلی کر کے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم نے وضو تو بنایا ہے، آپ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حلال چیزیں کھا کر کے مسجد کی طرف ایک بندہ رخ نہیں کر سکتا، تو حرام چیزیں کھا کر کے ایک بندہ جب مسجد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتلائی کہ جن چیزوں سے ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر پیاز کے کھانے کی بنیاد پر منہ سے بدبو آتی ہے، ایک سامنے والا انسان جو اسے سن رہا ہو، محسوس کر رہا ہو، وہ اس خوشبو کو، اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اسی طرح میرے بھائیوں فرشتے بھی اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک ادب میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ ہم جب مسجد آئیں تو صاف ستھرا لباس زیب تن کر کے، اچھا لباس پہن کر کے آئیں، اور اسی طرح مساجد کی طرف جب ہم رک کریں تو مسواک کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام بنو آدم کو مخاطب کر کے یہ بات ذکر کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت اے بنو آدم، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، تمام بنو آدم کو مخاطب کیا کہ جب بھی آپ مسجد کی طرف آؤ تو زینت کو اختیار کر کے آؤ۔ اور میرے بھائیوں آپ دیکھیں، سماج کا المیہ یہ ہے کہ جو مسلمان مساجد میں آتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، ایسے لباس کو پہن کر کے آتے ہیں جو لباس وہ کسی دوسری جگہ نہیں پہن سکتے۔ پارٹیوں میں، فنکشنوں میں، شادی بیاہ میں ان لباس کو نہیں پہن سکتے، ایسے لباس کو مسجد کے لیے رکھتے ہیں کہ جب ہم مسجد جائیں گے تو ان لباس کو زیب تن کر کے آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے، میں نے مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ بعض احباب فجر کی نماز میں بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ بنیان پہن کر کے بھی مسجد آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آپ آ رہے ہیں، ایسے لباس پہن کر کے، تہبند پہن کر کے، اور اسی طرح بنیان پہن کر کے، کیا آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہونا گوارا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمام بڑوں کا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ دربار میں ایک طرح سے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی۔ اور سجدہ ایک انسان کب کرتا ہے؟ ظاہر نماز کی حالت میں کرے گا۔ گویا نماز کی حالت میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں ایک بندہ ایسے لباس کو زیب تن کر کے آتا ہے جہاں وہ جو لباس وہ کبھی بھی نہیں پہن سکتا، یا وہ لباس اس کے گھر کے لیے مختص ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک بڑے آدمی کے سامنے آپ ان لباسات کو زیب تن نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بڑوں کا بڑا ہے، اس کے سامنے ان لباس کو پہن کر کے آپ کیسے آنا اور کھڑا ہونا میرے بھائیوں گوارا کر لیتے ہیں۔ بعض احباب کو دیکھا جاتا ہے کام کاج کر کے آتے ہیں، ان کے لباس میں بدبو آتی ہے، اور اسی حالت میں آ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے ایک انسان یہ گوارا کر لیتا ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں ایک انسان جب مسجد آئے تو میرے بھائیوں وہ مسواک کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے مسواک کے 2 وقت متعین کیے ہیں۔ ایک وقت تو وہ کہ ایک انسان مسواک کبھی بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ کر لے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، سو کر کے اٹھا ہے، ایسی حالت میں وہ مسواک کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بتائی کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا، اپنے دانتوں کو صاف کرنا کسی آلے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ منہ کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم چیزوں کو ذکر کیا کہ جہاں پر آپ کا منہ صاف ستھرا ہوگا وہیں پر اللہ تعالیٰ کو یہ شے پسند ہے۔ یہ مسواک کی پہلی قسم ہے کہ ایک بندہ کبھی بھی مسواک کر سکتا ہے، ضرور بھی ضرور وہ نیت کر کے کرے، انشاءاللہ وہ اس فضیلت کو پائے گا۔ دوسرا وقت یہ ہے جو مستحب وقت ہے کہ ایک انسان اگر ایسے وقت میں وہ مسواک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک انسان اجر سے نوازا جائے گا۔ وہ وقت کون سا ہے کہ جب ایک انسان مسجد کی طرف آئے، چاہے وہ نفل پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، یا گھر پر بھی نفل کو پڑھ رہا ہو، فرض کو پڑھ رہا ہو، یا مسجد کی طرف آ رہا ہو، ایسے وقت میں مسواک کرنا یہ مستحب ہے۔ ایسے وقت میں ایک انسان مسواک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر میری امت مشقت میں نہ پڑ جاتی، مسواک کرنا ہم سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور کیوں نہ پسند کریں ایسے کام کو جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، ایسے تمام کام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسواک کرنے کی بنیاد پر راضی ہوتا تھا، اس بنیاد پر یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھا۔ ہاں ایک روایت سے آپ اندازہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، اٹھ نہیں سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالے کو دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اشارہ کیا، اما عائشہ سمجھ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لیا، اپنے دانتوں سے چبا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اتنی محبوب شے چاہتے تو فرض کر دیتے ہر نماز کے وقت، یا یہ کہ ہر وضو کے وقت، اور تمام مسلمانوں کے لیے جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں ایسے تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہو جاتا کہ جب بھی وہ کسی نماز کے لیے آئے مسواک کریں، اس وجہ سے کہ مسواک واجب ہوتا۔ لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ایک محبوب شے بھی میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے، اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض نہیں کیا۔ البتہ مستحب کا درجہ قیامت کی صورت تک باقی رہے گا کہ آپ ہر نماز کے لیے، چاہے وہ آپ فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہوں یا نفل پڑھ رہے ہوں، ہر نماز سے پہلے اگر آپ مسواک کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس مسواک کے کرنے کی بنیاد پر خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد کی طرف آئیں تو کوشش کریں پیدل چل کر کے آئیں۔ پیدل چلنا، مسجد کی طرف آنا، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے دن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ فضیلت موجود ہے کہ ایک بندہ صبح سویرے اٹھ کر کے غسل کرتا ہے، اس کے بعد جلدی نکلتا ہے، اور باقاعدہ اس حدیث کے اندر لفظ ہے ومشا، کہ سواری نہ اختیار کر کے وہ پیدل آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمعہ کے تعلق سے بالخصوص ہے، اور عام روایتوں سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایک انسان حد مقدور یہ کوشش کرے کہ پیدل چل کر کے مسجد کی طرف آئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے حدیثوں کو سنا اس طرح کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلا دوں جن اعمال کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ آپ وضو کو ناپسند کر رہے ہیں، بالخصوص ٹھنڈی کے مواسم میں ایک انسان نہیں چاہتا کہ اس کے جسم پر پانی پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ناپسندیدگی کے باوجود بھی ایک انسان مکمل طور پر وضو کر لیتا ہے۔ اور دوسری شے ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وکثرۃ الخطا الی المساجد، جتنے بھی قدم ایک انسان کے مساجد کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 3 چیزوں کو ذکر کیا، اور 3 چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کے کرنے کی بنیاد پر ایک انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس طرح کی احادیث کو جب صحابی رسول نے سنا، لوگ بتلاتے ہیں اس صحابی رسول کا گھر مسجد نبوی سے تھوڑی دوری پر واقع تھا، چاہے فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، رات کا سناٹا ہو، جنگلات سے گزر کر کے اور پیدل چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف آیا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا، یہ کہا گیا آپ کی آسانی کے لیے ہم کسی سواری کو دے دیتے ہیں، اس سواری پر بیٹھ کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف آئے۔ باقاعدہ حدیثوں کے اندر گدھے کا لفظ ہے جو اس زمانے میں سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم خود تعاون کر کے دے دیتے ہیں، وہ صحابی رسول فرماتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی ہے۔ اس طرح کی روایات کو انہوں نے پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس صحابی رسول سے کہتے ہیں جو تو نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ تیری نیت کے بقدر اجر دے گا۔ اس طرح صحابی رسول کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو یہ مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایک انسان جب بھی مسجد کی طرف آئے کوشش کرے، چاہے وہ فرائض کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہو، جمعہ کے لیے بالخصوص آ رہا ہو، تو وہ پیدل چل کر کے آئے۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد گھر سے جب آپ مسجد کے لیے نکلیں کوشش کریں کہ آپ جلدی نکلیں۔
جلدی نکلا کریں. لفظ تبدیل کا استعمال ہوا ہے کہ آپ مسجد کی طرف آئے, چاہے فرائض کی ادائیگی کے لیے چاہے جمعہ کی ادائیگی کے لیے, آپ کوشش کریں کہ جلدی آیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور اسی طرح پہلی صف کی کیا فضیلت ہے, ظاہر ہے آپ جلدی آئیں گے تبھی پہلی صف میں بیٹھ سکتے ہیں. عام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک بندہ امام کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فضیلت میں اتنا ہی آگے ہوتا ہے. اور اس روایت سے معلوم ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان دینے میں اور پہلی صف میں اگر ایک انسان فضیلت کو جان جائے, لوگوں کے اندر جھگڑا ہو جائے, قرآن اندازی کی نوبت آ جائے, لوگ قرآن اندازی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کوشش کریں گے میرا نام آ جائے اور میں پہلی صف میں حاضر ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو نہیں ذکر کیا لیکن اس شے کے ذریعے سمجھانا چاہا اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان دینے میں اور اسی طرح پہلی صف کی حاضری میں ایک انسان اگر گھسیٹتے ہوئے اگر اسے لایا جائے تو بھی وہ اس شے کے ذریعے آنا گوارا کر لے گا, لیکن کوشش کرے گا کہ میں پہلی صف میں آ جاؤں, امام کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں. تو میرے بھائیوں ایک انسان کو کوشش کرنا چاہیے مساجد کی طرف جب بھی آئے تو وہ جلدی آیا کرے. اسی طرح میرے بھائیوں چاہے وہ گھر سے نکل رہا ہو مسجد میں آ رہا ہو, مسجد کے لیے جو دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کے لیے جو دعائیں ہیں, یہ مساجد کے آداب میں سے ہے کہ ان دعاؤں کا ایک بندہ اہتمام کرے. گھر سے نکل رہا ہے تو دعائیں پڑھے, مسجد میں آ رہا ہے تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. فائدہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خیر والی جگہ پر میں آ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احب المساجد احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا, سب سے بہترین گھر شہر اللہ کا گھر ہوا کرتے ہیں, اللہ کی مسجدیں ہوا کرتی ہیں. ایک انسان خیر کے طلب کے لیے آ رہا ہو, اگر ایک انسان خیر کے طلب کے لیے آ رہا ہو, مساجد میں آیا نماز کی ادائیگی کے لیے, سنن کو پڑھنے کے لیے, اذکار کو پڑھنے کے لیے, دعاؤں کو پڑھنے کے لیے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے, ایک بندے کے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے. اسی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد آؤ تو سب سے پہلے خیر کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ جو خیر اللہ تعالیٰ ہم طلب کر رہے ہیں, جو خیر کے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس خیر کے کاموں کو قبول کرنا اور اسی طرح اس پر اجر دینا. اللہم افتح لی ابواب رحمتی, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے. اسی طرح جب مسجد سے نکلے تو ایک انسان کو چاہیے مساجد کے آداب میں سے ہے کہ اپنے بائیں پیر کو باہر نکال کر کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے فضل کا متلاشی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس گھر میں آیا تیری رحمتوں والا کام کیا اور باہر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ تیرے خلاف کام کروں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ باہر نکلنے کے بعد بھی تیرے فضل ہی کا میں متلاشی ہوں. تیرے فضل کے بغیر نہ تو میں اٹھ سکتا ہوں, تیرے فضل کے بغیر نہ بیٹھ سکتا ہوں, نہ کوئی تجارت کر سکتا ہوں, نہ کوئی کام کاج کر سکتا ہوں. اس طرح ایک بندہ یہ ساری دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اجر سے نوازتا ہے, ان کی تجارتوں میں, ان کی صحت میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ایک انسان جب مسجد آ جائے, اگر مؤذن اذان دے رہا ہو, مؤذن اذان دے رہا ہو تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مؤذن کے اذان کا جواب دیں. اور اذان کے جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کے جواب دینے کے بعد جو بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح اللہم رب هذه الدعوة التامة, یعنی جو اذان دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری اس دعوت پر میں لبیک کہتا ہوں, اور اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی بڑی فضیلت کا وہ حقدار ہو جائے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں حلت له الشفاعة, قیامت کے دن میری شفاعت کے لوگ حقدار ہوں گے. حتیٰ کہ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اور پیارے نبی کی شفاعت اسی کو ملے گی جو مومن ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو درود کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے میری شفاعت اللہ کے فضل سے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے, اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد شفاعت کروں گا. تو اس سے بڑی میرے بھائیوں سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ مسجد میں جلدی آ جائے, پیدل چل کر کے آ جائے, اس کے بعد اذان کا جواب دے دے, اور اذان کے جواب دینے کے بعد میرے بھائیوں وہ ان دعاؤں کو پڑھ لیں. اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی آپ مسجد آئیں تو بغیر تحیت المسجد پڑھے ہوئے نہ بیٹھیں, بغیر تحیت المسجد پڑھے ہوئے نہ بیٹھیں. آپ کے علم کے لیے میں بتلا دوں, علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر کبار اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تحیت المسجد کا بھی احادیث کے اندر ذکر آتا ہے, تحیت الوضو کا بھی ذکر آتا ہے, اور اسی طرح میرے بھائیوں جو جن نمازوں سے پہلے سنن ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ مسجد آیا پھر وہ تحیت الوضو پڑھے گا, تحیت المسجد پڑھے گا اور اسی طرح فرائض سے پہلے جو سنن ہے انہیں پڑھے گا. نہیں, اگر وہ مسجد آ جاتا ہے, اگر جن نمازوں سے پہلے سنن نہیں ہے تو وہ تحیت المسجد کی نیت کر کے پڑھ لے گا,
لیکن جن نمازوں کے سے پہلے فرائض سے پہلے سنتیں ہیں ان سنتوں کو وہ ادائیگی کر لے گا انشاءاللہ اسے تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا، تحیۃ الوضو کا بھی ثواب مل جائے گا۔ الگ سے پڑھنے کا اہل علم کہتے ہیں کسی بھی صحابی سے کوئی عمل مروی نہیں ہے کہ کوئی صحابی آئے ہوں یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آئے ہوں انہوں نے الگ سے تحیۃ الوضو پڑھی ہو، تحیۃ المسجد پڑھی ہو، اس کے بعد فرائض سے پہلے جو سنن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں ان سنتوں کا اہتمام کیوں نہیں۔ ایک بندہ سنتوں کو پڑھ لے یہ نیت کرتے ہوئے تحیۃ المسجد بھی وہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح یہ نیت کر لے کہ تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ ساری چیزوں کا ایک بندہ ثواب کا حقدار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب سے نوازے گا۔ اسی طرح مساجد کے میرے بھائیوں آداب میں سے ہے کہ جب آپ مساجد آ جائیں تو مساجد میں کسی بھی صورت میں آپ بلند آواز نہیں کر سکتے، شور و غوغا نہیں کر سکتے ہیں، بالخصوص لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف کیا اور اعتکاف کے باہر دیکھا قرآن پڑھنا کتنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں تھے، لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تھوڑے زور سے آواز میں، دوسرا یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی آواز پر میں سبقت لے جاؤں اور زور سے پڑھوں۔ اور اس زمانے میں صحابہ کرام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، صحابہ کرام نے زور سے قرآن مجید کی تلاوت مساجد کے اندر کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردے کو ہٹایا اور ڈانٹا، کہا کہ مساجد اللہ کے لیے جو یہ مسجدیں ہوا کرتی ہیں اس لیے نہیں ہوا کرتی ہے کہ آپ زور سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اس وجہ سے کہ مساجد کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اس کے اندر خلل آ جائے تو اس کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس سے تنبیہ کی۔ تو میرے بھائیوں جو لوگ عام گفتگو کرتے ہیں زور سے اور اسی طرح لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے بڑے مجرم ہوں گے، اس حدیث سے میرے بھائیوں لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مساجد کے اندر خرید و فروخت کرنا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی معلوم ہوگا کہ مساجد کے آداب میں سے ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی شے گم گئی ہو تو آپ اس گم شدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی مساجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر آپ کسی مسجد کے اندر دیکھ لیں کہ کسی مسجد کے اندر کسی شخص کی کوئی چیز گم گئی ہے اور اس مسجد کے اندر اعلان ہو رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اس موقع پر آپ بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز کو کبھی بھی لوٹائے نہیں، اللہ تعالیٰ تیری چیز کو کبھی بھی واپس نہ کرے۔ اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مساجد کے اندر آ کر کے کسی چیز کو باقاعدہ خرید و فروخت کریں، یہ چیز تو حرام ہے۔ آپ کا کہیں سامان رکھا ہوا ہے مساجد کے اندر آپ پیسے کے لین دین کی بات کریں کہ فلاں مال ہے آپ لے لیجئے، اس طرح کی تمام گفتگو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حرام ہے، ایک بندہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ مساجد کے آداب کے خلاف کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً ٹوکیں۔ کسی بھی غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھیں تو کوشش کریں کہ فوراً ٹوک دیں۔ اور یہ رہی بات کہ منکر کے کسی بھی غلط کام کے روکنے کے جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے کہ ایک بندہ اگر اس شے کی استطاعت رکھتا ہو کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو ادنا ایمان، سب سے کم تر ایمان یہی ہے کہ ایک بندہ دل میں برا جانے۔ تو میرے بھائیوں یہ مساجد کے آداب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پیش کر کے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مساجد کے آداب جو بھی ذکر کیے گئے اور جو بھی آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر مرئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام آداب کو سمجھنے کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ مساجد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مساجد کی قدر کرنے کی اور مساجد کے جو بھی ذمہ داران ہیں، اسٹاف ہے، ان تمام لوگوں کا اہتمام، ان تمام لوگوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عنایت فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما کتاب و سنت پر فرما، ایمان پر فرما، اسلام پر فرما، اس توحید پر فرما جس توحید پر تو نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال